الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ محرم الحرام کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے۔ اس عشرے میں بلکہ مہینے میں ہی ہم عام طور پہ اپنے بڑے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ محرم کے آغاز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی یوم شہادت کے حوالے سے، اور پھر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہداء کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی عقیدت کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں اس حوالے سے ایک بات اپنے آپ سے اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم تو بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے اظہار کے لیے، اپنے تعلق کے اظہار کے لیے۔ اس کے فوائد بے شمار جو ہمیں دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، آخرت تو ہوں گی، دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3-4 کا ذکر کروں گا۔ ہمیں محسوس کرنے چاہیے کہ ان بزرگوں کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ ملتا ہے نقد، کہ تذکرہ ہم ان کا کرتے ہیں، تعارف ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ تذکرہ تو بزرگوں کو کرتے ہیں، اور تعارف کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا، کہ آپ کس کیمپ کے لوگ ہیں، کن لوگوں کے ساتھی ہیں، کن کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا تعارف اور نسبت تازہ ہوتی ہے، اور ہمارا تعارف ہوتا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں۔ یہ ہمیں نقد سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ تذکرہ کرتے ہیں ان بزرگوں کا، راضی ہوتا ہے اللہ۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا بھی ہے، لیکن ویسے بھی کسی کے دوست کا ذکر کرے تو وہ خوش ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ میرے کسی اچھے دوست کا آپ میرے سامنے اچھا تذکرہ کریں گے تو میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ کہ آپ میرے دوست کا ذکر کر رہے ہیں، اچھا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کے کسی دوست کا میں اچھے انداز پہ آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ مجھ پہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ ہمارے دوست کا تذکرہ کر رہا ہے، محبت سے کر رہا ہے۔ اللہ بھی اپنے دوستوں کے تذکرے پر خوش ہوتا ہے، اور ان سے بڑا اللہ کا دوست کون ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ اللہ کا دوست کون ہے؟ ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا دوست خوش ہوتا ہے۔ کون؟ اللہ پاک۔ اللہ کی رضا، خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تیسری بات، برکتیں ہوتی ہیں یار۔ اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں کا آنا کس لیے ہوتا ہے؟ فرشتے، ایک بات میں آج کل کہا کرتا ہوں، ہمیں اپنے گھروں میں برکتیں کم ہونے کی شکایتیں، برکتیں نہیں رہی۔ ہم پرانے لوگ بابے جب بیٹھتے ہیں نا تو ایک دو باتیں، یار پرانے والی برکتیں نہیں رہی یار، وہ پرانے والا ماحول نہیں رہا، کہ برکتیں تھی کہیں چلی گئی ہیں، کدھر گئی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا پرانے والی برکتیں نہیں رہی، پرانے والی محبتیں نہیں رہی، پرانے والا اعتماد نہیں رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھیں، غائب ہو گئی ہیں۔ کدھر غائب ہو گئی؟ اس پر ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لے کر کون آتا ہے؟ یہ رحمت کا فرشتہ ہے جی، یہ برکت کا فرشتہ ہے۔ رحمتیں برکتیں لے کر آتا کون ہے؟ فرشتہ۔ اسباب کی دنیا میں
گھروں میں رحمتیں لے کر کون آتا ہے؟ فرشتے۔ برکتیں لے کر کون آتا ہے؟ فرشتے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ سوچیں، ہم نے اپنے گھروں کا ماحول فرشتوں کے آنے والا رہنے دیا ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول فرشتوں کے آنے جانے کا ہے؟ کیوں آئیں گے وہ کسی چیز پر آتے ہیں۔ فرشتے ویسے تو نہیں گھومتے پھرتے، کسی چیز پر آتے ہیں۔ سادہ سی مثال ہے، گھر ہے میرا، گھر کے صحن میں گھر کی صفائی ہے، نالیاں سارے صاف ہیں، صحن میں کیاری لگی ہوئی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، کون آئے گا؟ بول بول۔ جگنو، تتلیاں بلائی ہیں یا آئی ہیں؟ اور گھر میں صفائی نہیں ہے، کوڑا بکھرا ہوا ہے، کون آئے گا؟ بول بول کر آئے گی۔ تتلیاں بھی نہیں آئیں گی، جگنو بھی نہیں آئے، کون کاکروچ آئے، مینڈک آئیں گے۔ یہ بھی کسی نے نہیں بھیجی، مجھے یہ بات جب میں سب نے دیکھتا ہوں، گھر میں مینڈکوں کا ماحول ہوگا تو مینڈک آئیں گے، گھر میں بلبل کا ماحول ہوگا تو بلبل آئے گا۔ اسی طرح میرے گھر میں فرشتوں کے آنے کا ماحول ہوگا تو فرشتے آئیں گے، شیطانوں کے آنے کا ماحول ہوگا تو شیطان آئیں گے۔ یہ میری مرضی ہے کہ میرے گھر میں آنے جانے کا ماحول کن کا ہے۔ فرشتے کس پر آتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت پر، نماز پر، ذکر اذکار پر، درود شریف پر، نیک لوگوں کے تذکرے پر، فرشتے اس پر آتے ہیں، ایسے نہیں آتے۔ تو یہ تیسرا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے تذکرے پر فرشتے آتے ہیں، رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے محبت اور پیار گھر میں آتا ہے۔ چوتھی بات، رہنمائی ملتی ہے۔ ان کے اچھے واقعات پڑھتے ہیں نا، پھر دل کرتا ہے ہم بھی یہی کریں یا نہ کریں، لیکن دل تو کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، تو کر سکیں یا نہ کر سکیں دل تو کرتا ہی، یار ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ رہنمائی ملتی ہے کہ فلاں کام کیسے کرنا چاہیے، فلاں کام کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ چار باتیں ہمیں ملتی ہیں، تعارف ملتا ہے، اور کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے، فرشتوں کا ماحول ملتا ہے، رحمتیں برکتیں ملتی ہیں، رہنمائی ملتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات دونوں بھائیوں میں حسنین کریمین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا بے شمار کارنامے ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ جب امت آپس میں آمنے سامنے کھڑی تھی اور لڑائی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو حضرت حسن نے صلح کرائی تھی۔ حکومت چھوڑ دی تھی، امت کٹھی کر دی تھی، یہی کیا تھا، حکومت چھوڑ دی تھی، خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، امت کٹھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ امت کو اکٹھا کرنا۔ اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی تھے۔ حضور کے زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اصل بچے تھے بھی کھیل رہے ہیں، یہ کہیں گرے، حضور اٹھے گئے، جا کے گود میں اٹھایا، ممبر پہ لا کے سینے پہ رکھ، فرمایا ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرا بچہ سید ہے، میرا پتر چودھری ہے، میرا پتر کیا، اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے روحی۔ حضرت امام حسن کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ لڑائی روکنا، خانہ جنگی روکنا، اور امت میں صلح کرانا۔ اس نے حکومت چھوڑ دی، امت صلح اکٹھی کرا دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟
ظلم اور جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، جبر سے صلح نہیں کی، ظلم کے ساتھ بارگیننگ نہیں کی، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، جبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جان دے دی ہے، ہتھیار نہیں ڈالے۔ اللہ پر آج بھی ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں بھائیوں کا اسوہ سمجھنے کی توفیق دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔